ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ دوستو، غالباً دنیا کا پہلا لوک گیت وہ ہوگا جو کسی چرواہے نے کسی جنگل میں یا ویرانے میں زیر لب کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر گنگنایا ہوگا۔ وہیں سے لوک گیت کی ابتدا ہوئی اور اسی سے علاقائی موسیقی نے جنم لیا۔ جو گیت چرواہے بے خودی میں اپنی طرف سے بنا کر اس کو طرز کے ساتھ گاتے ہیں اسے لوک گیت کہتے ہیں۔ لوک گیت یا فوک گیت وہ بھی ہے جو ہمارے سرائکی گلوکاروں نے گائے، پنجابی گلوکاروں نے، عالم لوہار ہو گیا، ابرار احمد ہو گیا پنجابی میں، سرائکی میں عطا اللہ ہو گیا، ریشمہ ہو گئی، یا شفاء اللہ روکھڑی وغیرہ بے شمار آئے۔ بلکہ میاں والی تو سرزمین ہے، اور میاں والی تو سرزمین ہے لوک گیتوں کی۔ یہیں سے لوک گیت لکھنے والے پیدا ہوئے اور میاں والی میں ہی لوک گیت گانے والے بے شمار آئے۔ عطا اللہ کا تعلق بھی میاں والی سے ہے، اور ریشمہ بھی اسی سرائکی پٹی کی رہنے والی ہے۔ علاقائی طور پر لوک گیتوں کا آغاز ہوا اس دن سے لکھنے کا جب محبتوں کا آغاز ہوا، اور ہر علاقے کی جو موسیقی ہے وہ وہاں کے لوک موسیقی، ہر علاقے کی لوک موسیقی، چاہے وہ نغمے کی گیت کی شکل میں ہو، مطلب بولوں کی شکل میں، چاہے وہ سازوں کی شکل میں ہو۔ پشتو میں رباب علامت ہے موسیقی کی، لوک گیت کی علامت ہے، اور اسی طرح پنجابی میں، سرائکی میں، سندھی اور بلوچی کا ذکر میں یوں نہیں کروں گا کہ یہ گیت عام طور پر نہیں سنے جاتے، چونکہ پنجابی، سرائکی اور ہر جگہ سمجھی جاتی ہے، اس کے الفاظ اردو سے لیے گئے ہیں اکثر، تو اس لیے میں آج ذکر کروں گا اور ساتھ تڑکا لگاؤں گا پشتو کا۔ موسم آج بہت زبردست ہے، سورج کی آنکھ مچولی جاری ہے، اور میں چلا آیا یہاں ولاگ کرنے کے لیے دریا کے کنارے۔ دوستو، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ کسی بھی علاقے کی لوک موسیقی وہاں کی روایتی اقدار کو سامنے رکھ کر لکھی جاتی ہے اور گائی جاتی ہے۔ پہلے سنتے ہیں پشتو کا لوک گیت۔ ذرا اس کے الفاظ پہ غور کیجیے، سمجھ نہیں آئیں گے لیکن آپ کو شاعر کے اندر کا درد بخوبی سمجھ میں آئے گا۔ سنیے ذرا۔ جی، پشتو لوک گیت آپ نے سنا۔ کاپی رائٹ کا ایشو ہے، اس لیے میں مکمل نہیں سنا سکتا، تھوڑا سا 6-7 سیکنڈ کا ہی میں سنا سکتا ہوں۔ اس موسیقی میں درد ہے۔ کون سا درد؟ محبوب سے ملنے کی شدید خواہش ہے، لیکن چونکہ پٹھان معاشرے میں، یہ میں آج سے کچھ سال پہلے کی بات کروں، 30 سال 40 سال، اب بھی کچھ علاقوں میں محبت پر تو پابندی ہے، اور محبت کرنے والوں کو گولی بھی مار دی جاتی ہے۔ وہ محبوب سے کو دیکھنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتی ہے، لیکن اس سے باہر نہیں مل سکتی یا وہ نہیں مل سکتا، اور اس لیے جدائی کی جو کسک ہے، جدائی کا جو دکھ ہے، وہ اس کے رباب میں بھی ہے اور وہ اس کی موسیقی میں بھی ہے، وہ نغمے کے الفاظ میں بھی ہے، اور وہ گلوکار کے گلے میں بھی ہے۔
خیال محمد، گلزار عالم، مینا ایک گلوکار ہے، دوسرے زرسانگا ایک اور نام ہے، گلنار بیگم، سردار علی ٹکر، ان کے لوک گیت بہت خوبصورت ہیں۔ احمد خان ایک پرانا گلوکار تھا ان کا۔ تو پشتو کا میں نے آپ کو بتا دیا، اب ذرا پنجابی کا سنیے۔ بتی بال کے بنے رے اتے رکھنیاں، بتی بال کے بنے رے اتے رکھنیاں، میں گھوٹے اتے بنیاں، میں گھوٹے اتے بنیاں، چٹا ککڑ بنے رے تے۔ جی، پنجابی لوک گیت آپ نے سنا، اس میں ایک خوشی ہے۔ خوشی کیا ہے؟ محبوب کو پتہ ہے، محبت کرنے والے کو علم ہے کہ میں اپنے محبوب سے مل سکتا ہوں، کیونکہ پنجاب میں عام طور پر خواتین باہر کے کام کرتی ہیں، لکڑیاں کاٹ کے لانا، اوپلے تھاپنا، وہ جو گوبر ہوتا ہے، اس کے علاوہ پانی بھرنے جانا۔ پشتو کلچر میں یہ بات نہیں ہے، اور یوں اس کو اپنی محبوبہ سے، عام طور پر مردوں نے لکھے ہیں سرائیکی گیت، پنجابی گیت، اور لوک موسیقی زیادہ تر مردوں نے لکھی ہے۔ تو محبت کرنے والے کو پتہ ہے کہ میں اپنی محبوبہ سے مل سکتا ہوں، یہاں جدائی نہیں ہے، عارضی جدائی ہے، ملنے پہ پابندی ہے۔ وہاں بھی مطلب کوئی بھی مرد پسند نہیں کرتا کہ اس کی بہن بیٹی باہر نکل کر کسی کی باہوں میں سمائے یا کسی سے راز و نیاز کرے، لیکن وہاں ملنے کی آزادی ہے چھپ چھپا کر، اس لیے ان کے گیت میں وہ درد نہیں ہے، نہ الفاظ میں، نہ گلوکار کے گلے میں، اور نہ ہی ساز کی لے میں۔ اب بات کرتے ہیں سرائیکی کی۔ سرائیکی جو قوم ہے یہ مزارعین کی قوم ہے۔ پنجاب کے جو جاگیردار تھے، عام طور پر سرائیکی لوگ ان کے مزارع ہوا کرتے، حکم ماننے والے۔ مزارع کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ وہ غلام ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ تو یہ سرائیکی کا جو زیادہ تر حصہ بولنے والوں کا، سرائیکی بولنے والوں کی زیادہ تعداد، ان کے آباء و اجداد مزارعین رہے ہیں۔ تو یہ زبانیں بولی جاتی ہیں دریائے سندھ کے کنارے کنارے جتنے بھی شہر ہیں، وہاں سرائیکی بولی جاتی ہے۔ ادھر میاں والی سے لے کر کلور کوٹ، دریا خان، ڈیرہ اسماعیل خان، بھکر، لیا، مظفر گڑھ، ملتان، رحیم یار خان تک دریائے سندھ کے کنارے رہنے والے اکثر علاقے سرائیکی ہیں۔ سرائیکی شاعری کرنے والا گلوکار، سرائیکی شاعری لکھنے والا شاعر، گانے والا گلوکار، یا اس کے ساز۔ سرائیکی گانوں میں زیادہ تر ہارمونیم کا استعمال ہوتا ہے، تقریباً ہر گانے میں۔ تو وہاں محبت کرنے والے کو اپنی کم مائیگی کا احساس ہے، وہ اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھتا ہے، اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس کا محبوب اس کو اسی طرح چاہے گا جس طرح میں چاہتا ہوں۔ وہ ہر وقت محبوب کو بے وفا ہی سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے، اس کو اس کی محبت کا یقین نہیں آتا۔ جتنی محبت وہ اپنی پیش کرتا ہے، اس کو دکھاتا ہے، اس کا خیال ہے کہ مجھے اتنی محبت نہیں ملتی۔ وصل کا دکھ یہاں بھی ہے، لیکن سرائیکی کلچر میں بھی پشتون کلچر والی پابندیاں نہیں ہیں، لیکن سرائیکی گیت میں ایک احساس محرومی پایا جاتا ہے۔ میں کہاں، تم کہاں، اس قسم کا انداز ہے۔ میں اتنا کم تر، تم اتنے برتر، تم اتنے خوبصورت، میں کچھ بھی نہیں، یہی چیز سرائیکی لوک گیتوں میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ تھا تھوڑا سا جائزہ ہمارے لوک گیتوں کا۔ پروگرام آپ کو کیسا لگا
اپنا سب کا خیال رکھیے. جب آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.